میری ویڈیوز پہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں. کسی نے مجھے اپنی ایک کہانی سنائی اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ کہا ہے کہ میری اس کہانی پہ آپ ویڈیو ضرور بنائیے گا. تو میں آپ کو یہ کہانی ان کی سناتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ کہانی بھیجی تھی. وہ کہتی ہیں کہ وہ پڑھائی میں بڑی اچھی تھی، وہ پڑھ رہی تھی اور وہ پڑھنا چاہتی تھی، وہ آگے اپنی زندگی کا کچھ بنانا چاہتی تھی. لیکن رشتہ آیا اور ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کھاتا کماتا ہے، اچھا کماتا ہے اور پیسے والا ہے، تو اس سے میں نے تمہاری شادی کرنی ہے. کہتی وہ آدمی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. اس نے بہت اپنی ماں کو سمجھایا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مگر ماں نے کہا کہ نہیں، میں نے تمہاری یہاں پہ شادی کرنی ہے. اس نے کہا کہ مجھے یہ آدمی پسند نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ اس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن ماں نے کہا کہ نہیں، ایجوکیشن نہیں دیکھتے آپ دیکھیں کہ یہ پیسے والے لوگ ہیں، تم اسے بڑی کمفرٹیبلی زندگی گزارو گی. بڑی بہن کی بھی شادی ہوئی تھی، اس نے بھی فٹافٹ کیونکہ وہ شادی شدہ تھی اور اس نے بھی ماں کا ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ اس کی یہاں پہ شادی کرنی بڑی ضروری ہے. لو جی، اس کی شادی ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی کی رات جو کہ ایک بڑی رومانٹک رات کنسیڈر ہوتی ہے، اس رات اس خاوند نے اتنی اس کے ساتھ زبردستی کی، اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ یہ زخمی ہو گئی اور حتیٰ کہ جب صبح سسرال والی عورتیں آئیں تو وہ ڈر گئیں اور خوفزدہ ہو گئیں اور اس کو اٹھا کے ہسپتال لے کے گئی. ہسپتال وہ رہی کچھ دن، اس کے بعد پھر وہ اپنی ماں کی طرف چلی گئی. اس وقت ماں کو اپنی غلطی کا اور زیادتی کا احساس ہوا اور ماں نے کہا کہ میں نے تم ساتھ زیادتی کی ہے، تو تمہاری اگر مرضی نہیں ہے تو تمہیں یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ماں کو کہا کہ نہیں، اب کیونکہ میری شادی ہو چکی ہوئی ہے تو میں اب یہ شادی چلانا چاہتی ہوں اور میں واپس جانا چاہتی ہوں. کہتی ہے مہینہ ماں کی طرف رہی، میری جب طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں مہینے کے بعد واپس شادی میں چلی گئی. لیکن کہتی ہے وہ شادی جو ہے ساری زندگی اسٹرگل میں ہی رہی، وہ شادی کبھی چل نہیں سکی اور ہمیشہ زیادتی ہی رہی. خامد نے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے ساتھ زبردستی کی، اس کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک رکھا. ماشاءاللہ بچے بھی ہو گئے، لیکن خامد کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا اور حتیٰ کہ ان کے آپس میں اتنی دوری ہو گئی کہ ایک دیور میرے خیال فوت ہو گیا اور اس کی بیوی جو تھی خامد نے اس دیورائن سے شادی کر لی. اب یہ اکیلی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ انفارچونیٹلی کچھ سال ہوئے ہیں، اس کا ایک جوان بیٹا ایک دم بیمار ہوا اور وہ فوت ہو گیا. اس عورت نے جب یہ مجھے میسج بھیجا تو اس کی وائس میل تھی اور اس میں اتنی تکلیف تھی، اتنا دکھ تھا کہ سن کے میں خود رونے والی ہو گئی. اوپر سے پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ تمہارے گھر پہ جادو ہوا ہوا ہے، کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور کسی کا سایہ ہے اور مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں. ایک مت ہے کہ عورتیں بہت کمزور ہیں اور وہ مت انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ہمیں اس طرح بتائی گئی کہ اور اس طرح سمجھائی گئی کہ حتیٰ کہ ہم نے عورتوں نے خود ہی گھول کے وہ مت پی لی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو یقین دلا لیا کہ ہم انتہائی کمزور اور چیز ہیں، ہم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. اب اس کہانی کو سننے کے بعد مجھے جو سمجھ آتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ یہ عورت خود کھڑی ہو سکتی تھی. اس سٹوری میں بہت سارے ایشوز ہیں جو مجھے اپنی سوسائٹی کی کمزوریاں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عورت بہت کمزور بتائی گئی ہے اور ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں بتایا گیا، ہمیں یہ گھول کے پلایا گیا ہے کہ عورت بہت کمزور ہے، اس کی زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا، نہ وہ پڑھائی کے قابل ہے، نہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل ہے، وہ صرف شادی کے قابل ہے. شادی جو ہے، اور کیونکہ ہمارے بھی خود تو پسند کی کوئی شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کو فٹافٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو ماں باپ جو ہے وہ شادی کرنے بیٹھ جاتے ہیں بچوں کی. اور صحیح ڈیسیجن لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زبردستی کی شادی اور صرف پیسے کی شادی، اپنی بیٹی کو تو میچ کرو نا کہ آپ کی بیٹی، اگر آپ نے پڑھائی ہے اپنی بیٹی تو کم سے کم پڑھا لکھا اچھا خاندان تو دیکھو شادی کرنے کے لیے. زبردستی کی شادی اور اس پریشانی میں شادی کہ ہائے اللہ کچھ شاید دوبارہ کوئی رشتہ نہیں آئے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ لڑکی کی شادی نہ ہی ہو. شاید وہ اپنی زندگی خود بنا لے، خود پڑھ لکھ لے اور خود اپنے آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسی کوئی زبردستی کی زیادتی والی شادی کسی جنگلی آدمی سے آپ شادی کر دیں صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسے ہیں. بیسکلی تو دیکھیں نا کہ آدمی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی کہ ایک عورت کی اس آدمی کی ایک ایسی عورت سے شادی ہوئی جو اس کو پسند نہیں کرتی. اس عورت کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی کہ اس کی شادی ایسے آدمی سے ہوئی جس کو وہ پسند نہیں کرتی. دونوں طرف سے زیادتی ہوئی ہے. اوپر سے پھر اس آدمی کا اپنا ایٹیٹیوڈ، کیونکہ شاید اس کو لگتا ہے کہ یہ عورت مجھے پسند نہیں کرتی تو وہ اس کے ساتھ اور زیادتی کرتا ہے اور زبردستی کرتا ہے. عورت کا یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنی زندگی بنا لیا اور اس کو سمجھا کہ یہی میری قسمت ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ یہی میری قسمت ہے، یہی شادی میری قسمت ہے، تو لہٰذا مجھے اب یہ شادی چلانی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کا دل نہیں ہے نا جس چیز میں، جب آپ کو جیسے آپ کھانا کھانے لگے اور آپ کو کھانا پسند نہ ہو، آپ کا دل نہ ہو اس کھانے میں، سالن ختم نہیں ہوتا، آپ سے وہ کھانا کھایا نہیں جاتا. تو ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا دل نہیں ہے، ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے، تو ہم وہ ریلیشن شپ کیسے چلائیں گے، ہم وہ شادی کیسے چلائیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے.
جو میں سوچتی ہوں کہ اس وقت اس عورت کو چاہیے تھا کہ اچھا ٹھیک ہے میری شادی ہو گئی، ماں نے زبردستی شادی کر دی، غلط شادی ہو گئی ہے، لیکن مجھ سے نہیں یہ شادی چل رہی، باہر نکلو اور اپنے زندگی کا کچھ بناؤ، اٹھو کام کرو، پڑھی لکھی تھی تم باہر نکل کے کوئی کام کرتی، چلو فیصلہ کیا کہ شادی چلانی تو پھر پورے دل سے اس کو چلانے کی کوشش کرو، چاہے وہ جیسا بھی آدمی ہے، اس میں بھی شادی میں بھی ہم نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس آدمی کو ہی دیکھتے رہنا ہے، ہم کیوں نہیں، ہم عورتیں جو ہیں باہر نکل کے اپنی زندگی میں اور بھی انٹرسٹ پیدا کرتے ہیں، کچھ بھی کریں، آپ سلائی کریں، آپ کسی کی مدد کریں، آپ کوئی کام کریں، there are so many things that you can do. آپ نے کیوں خاوند کی شکل ہی دیکھتے رہنا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ ایک ہی چیز کرتے رہیں گے اور ایک ماحول میں پھنسے رہیں گے، آپ اسی کے ارد گرد گھومتے رہیں گے تو آپ جلتے سڑتے رہیں گے۔ اچھا پھر اس کے بعد اس آدمی نے، ظاہر ہے کہ وہ شادی دونوں طرف سے نہیں چل رہی تھی، اور اگر عورت ناخوش تھی تو آدمی بھی ناخوش تھا اس شادی میں، اور لہٰذا اس آدمی نے دوسری شادی کر لی۔ اب اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے خود دیورانی سے کیوں شادی کر لی، اور گھر میں اور بھی دیور تھے جو سنگل تھے، ان سے اس دیورانی کی شادی کرا دیتا۔ اب اس اینگل کا ہمیں نہیں معلوم کیونکہ اس آدمی کی ہمیں کہانی نہیں پتا۔ پھر انفارچونیٹ بات، مجھے جو اس کہانی میں سب سے زیادہ ٹریجک بات نظر آئی کہ وہ اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، لیکن میں اس میں یہ بات کہوں گی کہ بچہ چلا گیا وہ سب سے بڑا دکھ ہے آپ کا، اور آپ کو وہ بہت ٹائم لگے گا اس دکھ سے نکلنے میں اور اس دکھ کو ہینڈل کرنے میں۔ میں خود ایک ایسے بچے کی ماں ہوں جو 6 سال کی عمر میں ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور اس سال اس کی 28ویں برسی آئے گی، اور یقین کریں کہ آج بھی جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دکھ ایسا ہے جو کبھی جانا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو ہینڈل کرنے کے راستے ڈھونڈنے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہ جو ہمارے لوگوں میں فٹافٹ آ جاتا ہے کہ آپ کے گھر پہ جادو ہوا ہے، کوئی جادو جودو نہیں ہوا ہوا، آج یہ زندگی کے حصے ہیں، یہ زندگی کی کہانیاں ہیں، اور ہم کسی کی زندگی میں کیا ہو جائے گا، کسی کی زندگی میں کیا ہو جائے گا، کسی کی ڈیورس ہو جائے گی، کسی کا بچہ فوت ہو جائے گا، کسی کا خامد فوت ہو جائے گا، کسی کی نوکری چلی جائے گی، کوئی فائنینشیلی سفر کرے گا، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ جب ہم جئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کہیں کسی کا کاروبار بہت چل جائے گا، کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، یہ اونچ نیچ ہماری زندگی میں آنی ہے۔ اس میں جادو کے بجائے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری چیز میں جو ہو گئی ہے زندگی، اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میرا بھی جب فیصل جب چلا گیا تھا تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ تم پتہ نہیں کس سے کہاں سے نظر لگوا کے آئی ہو۔ نظر کیا لگوا کے آئی ہو؟ وہ میری زندگی کا ایک حادثہ تھا، میں اگر اس کو سوچوں اس میں کئی چیزیں اینگل ہیں ایسے جو میں سوچتی ہوں کہ اگر چلو ہم اس دن بوٹنگ پہ نہ جاتے، فیصل آگے نہ بیٹھا ہوتا، لیکن ایک حادثہ تھا، ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ لیکن اب اس کے بجائے اس کے کہ ان باتوں پہ پڑ جائیں آپ کی کس نے نظر لگا دی یا کس نے کیا کر دیا، اس کے بجائے، یا ایک نے کسی نے کہا کہ تمہارا گناہ تمہارے سامنے آیا، لاہور والا، اللہ اتنا ظالم کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہ ہمارے بچوں پہ نکالے۔ تو اس طرح کی باتوں، فضول باتیں کرنے کے بجائے، اور اس طرح کی فضول کی باتوں میں بلیو کرنے کے بجائے، جو زندگی میں ہو گیا ہے نا میری بہن، اور ایسے بہت ساری اور بہنیں اور بھائی کہ زندگی میں جو کسی چیز سے اسٹرگل کر رہے ہیں، اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کرو، اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرو، کیونکہ زندگی میں جہاں پہ مصیبتیں آتی ہیں نا، وہاں ان ساری مصیبتوں کا، ساری پریشانیوں کا، سارے دکھوں کا حل بھی ہے، اور آپ کو وہ طریقہ نکالنا ہے کہ آپ نے اس میں سے کیسے باہر نکل کے کیسے چیز کو ہینڈل کرنا ہے۔ میں نہیں بلیو کرتی کہ آپ اگر کسی ایسی اسٹرگل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی ایسی ریلیشن شپ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو بڑی مشکل ہے، جو چل نہیں رہی ہے، تو آپ اس کو اپنے نصیب جان کے گزاریں۔ میرا نہیں خیال کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ سزائیں دینے کے لیے بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں ذہن دیا ہے، ہمیں دنیا کی سب سے طاقتور چیز بنایا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ہمت کریں، بات یہ ہے کہ ہم جو چیزیں، ایسی چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا کہ یہ ہمارے نصیب ہیں، اس لیے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ ہم ایک برے اسپاؤس کو یہ برے حالات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری مقدر ہیں، بری ساس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے میں ہمت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اٹھ کے، اب کیونکہ جب ہم کوئی چینج لانا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمیں بڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں بڑا سوچنا پڑے گا، اس کے لیے بڑی ہمت کرنی پڑے گی۔ جس کمفرٹیبل زندگی کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس کمفرٹیبل زندگی سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں جس پیسے والے آدمی سے شادی ہوئی ہے، اگر وہ اچھا آدمی نہیں ہے، ہم اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس وہ پیسے نہیں رہیں گے۔ اگر ہم وہاں سے نکل کے ہم باہر نکلیں گے تو ہمیں وہ پیسے نہیں رہیں گے، تو ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ ہم اس چیز سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا نصیب ہے تو یہی صحیح۔ تو اگر یہ نصیب آپ نے بنایا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ یہی صحیح ہے، تو پھر اس کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو، اس میں رستے نکالو کہ کیسے آپ نے کرنا ہے۔ جیسے کسی نے ایک عورت نے مجھے میسج کیا اور اس نے کہا کہ لیکن میں اس شادی سے نکل نہیں سکتی، کہ علاقے سے ہیں، ایسے ایریا سے ہیں کہ جہاں پہ مجھے مار دیا جائے گا۔
میرے اپنے گھر والے ہی مجھے مار دیں گے اگر میں باہر نکل کے کہوں گی کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی. میں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ پھر اپنی زندگی میں کوئی اور مصروفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو. اب تمہارے جیسا اگر ایسا علاقہ ہے تو وہاں بہت عورتیں ہوں گی، بہت اور لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے جن کو مدد کی ضرورت ہوگی. وہ کام کرنے کی کوشش کرو اور اس میں اپنے آپ کو مصروف کرو. اپنی سوچ کو اور اپنی زندگی کو خامند کے محور سے ہٹا لو. کیونکہ اگر جو شخص آپ کی زندگی میں اچھا نہیں ہے اس کے ارد گرد گھومنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں کوئی اور انٹرسٹ پیدا کرو جو آپ کی زندگی کو چلانے میں آپ کی مدد کرے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنا سروائیول کیا کرنا ہے. یقین کریں کہ اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے بری شادی میں یا بری ساس میں یا بری عورت کے ساتھ زندگی کیوں گزاری، یا کسی مرد سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اس بری عورت سے زندگی کیوں گزاری. وہ یہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، ایک تحفہ دیا تھا، تم نے اس کو کیسے گزارا. اس وقت آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جی مجھے بڑی غلط شادی ہو گئی تھی اور میں اس میں پھنسی ہوئی تھی یا میں اس میں پھنسا ہوا تھا، یا میری غلط ریلیشن شپ تھی، میری بیوی مجھے چھوڑ گئی اور میں اس میں زندگی گزارتا رہا اور میں اس غم میں زندگی گزارتا رہا. اس وقت آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو تحفہ دیا تھا وہ زندگی کو، اس تحفے کو آپ نے بہترین طریقے سے کیسے گزارا. میرا بڑا سمپل سا میسج ہے، ہمیشہ سمپل سا میسج ہے کہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے جو بھی حالات ہیں آپ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں جب آپ سوچیں گے کہ میں نے زندگی اس حالات کو بہتر بنانا ہے تو آپ کے حالات بہت تیزی سے بہتر ہو جائیں گے. میں نے اپنی زندگی میں بہت سٹیجز پہ ایسے دیکھا ہے کہ جہاں پہ میں نے سوچا کہ اچھا یہ چیز میری نہیں چل رہی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. اور میں نے جب بھی کوئی چیز کا فیصلہ کیا یا کوئی چیز پکڑی ہے تو اللہ نے مجھے ہمیشہ اس میں ہمت دی اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگ زندگی کی جس بھی سٹرگل میں ہیں باہر نکلیں اور ہمت کریں. دنیا بہت بڑی ہے. دنیا ہمارے وہ گھر کی چھوٹی سی کہانی میں کہ بیوی بری ہے یا خامند برا ہے یا ساس بری ہے میں نہیں ہے. زندگی میں اور بہت کچھ ہے. باہر نکلو اور یا بہو بری ہے، باہر نکلو اور اپنی زندگی کا کوئی پرپس ڈھونڈو. جب آپ ڈھونڈنے لگو گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اور کوئی جادو شادو کرنے ہم پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا. ہم نے اپنے زندگی میں جو پریشانی ہے ہم نے ان کو خود ہینڈل کیسے کرنا ہے اس کو سوچو. اللہ حافظ.